ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس مقام ملک عرب کے اندر خانہ کعبہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے جس کی طرف ہم مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور حج کے موسم میں اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ خانہ کعبہ کی عمارت ایک کالے رنگ کے غلاف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ سعودی حکومت خانہ کعبہ کے پرانے غلاف کو اتار کر ہر سال سونا چاندی اور کروڑوں روپیوں کی لاگت سے نیا غلاف اس پر ڈالتی ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے غلاف کے بارے میں۔ بات کریں گے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اسلام سے پہلے غلاف کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا، اور موجودہ دور میں اس غلاف کو بنانے کے لیے دھاگے کہاں سے لائے جاتے ہیں، انہیں جانچنے کے لیے اسے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس پر کتنی لاگت آتی ہے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کو چڑھانے میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، آخر اس کو کیوں چڑھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے جو کہ بعد کے کسی زمانے میں شروع ہوئی ہے۔ یہ خیالات بھی بعض ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ اس عمارت پر غلاف چڑھانا ایک فضول خرچہ کرنا ہے، کیوں نہ اس غلاف پر خرچ ہونے والا سارا کا سارا پیسہ غریب انسانوں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دنیا انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جو اب سے 4000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کو تعمیر کیا تھا، اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کھلے طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمارت یعنی کعبے کو اپنا گھر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس پر غلاف چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اسلام میں اس پر غلاف چڑھانا کہاں سے ثابت ہے اور اس غلاف کو چڑھانا بدعت کہنا درست ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی بھی کام کے بارے میں جب معتبر اور قابل اعتماد ذریعوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے یا وہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کے بارے میں یہ گمان کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ بدعت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلاف چڑھانا کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے۔ کعبے کے اوپر غلاف چڑھانے کے بارے میں یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب یہ گھر یعنی خانہ کعبہ کفار قریش کے قبضے میں تھا، اس وقت بھی اس پر غلاف چڑھا ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد جب یہ کعبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آیا تو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا بلکہ غلاف چڑھانے کے طریقے پر خود عمل بھی کیا، اور غلاف چڑھانے کے اس کام کا ذکر تعظیم اور تکریم کے ساتھ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ وہ دن تھا کہ جب خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہجرت سے پہلے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے پردوں میں ایک مرتبہ چھپا ہوا تھا کہ 3 آدمی آئے، تینوں بڑے موٹے تازے تھے مگر عقل سے تھوڑے عاری تھے۔ انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی، پھر ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سن لیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ
کہ جب ہم زور سے بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سن لیتا ہے اور جب آہستہ بولتے ہیں تو وہ اسے نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر وہ کچھ سنتا ہے تو پھر ساری باتیں سنتا ہے۔ پیارے ناظرین، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اہل عرب خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک کی روایت بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو آپ نے زمانہ جاہلیت کے اس طریقے کو برقرار رکھا۔ حالانکہ جاہلیت کی جتنی یادگاریں اور رسمیں اسلام کے خلاف اس وقت موجود تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیر مٹا دیا تھا اور معاشرے سے ان کو ختم کر دیا تھا۔ پیارے ناظرین، نئے اسلامی سال کے شروعات یعنی اسلامی مہینہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں خانہ کعبہ کے غلاف یعنی کسوہ کی تبدیلی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس غلاف کو کسوہ بھی کہتے ہیں۔ کسوہ ایک ایسے سیاہ رنگ کا کپڑا ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانپتا ہے۔ اس 1350 کلو وزنی غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 159 کاریگر حصہ لیتے ہیں اور اس کی لمبائی 14 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 1000 کلو ریشم، 120 کلو سونے اور 100 کلو چاندی کے 11,000 سے زیادہ دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سینکڑوں کلو گرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے تیار کیا جانے والا خانہ کعبہ کا غلاف کئی دہائیوں سے ہر سال ذی الحجہ کے اسلامی مہینے میں حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی میٹنگ نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا میں لوگ براہ راست اور سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 2022 میں اس روایت میں تبدیلی لائی گئی ہے اور سعودی حکام کے مطابق چند سالوں سے یہ تقریب نئے اسلامی سال کے آغاز پر یعنی 1 محرم الحرام کو ہونے لگی ہے۔ جب 2022 میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تاریخ تبدیل ہوئی تو اس سلسلے میں حرمین شریفین کے امور کے صدر کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا تھا کہ شاہی حکم پر نیا غلاف 10 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ منتظمین کے حوالے کیا جائے گا اور اس کی تبدیلی کا عمل 1 محرم الحرام کو سر انجام پائے گا۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ تاریخ کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا، اس کے بارے میں مصدقہ معلومات تو موجود نہیں ہیں، لیکن الگ الگ تاریخی کتابوں کے مطابق اسلام سے بھی پہلے دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو تیار کروایا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے۔ اس بادشاہ نے المعافریہ کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے ایک قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے ہر آنے والے زمانے میں غلاف کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے گئے جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا۔ پرانے زمانے میں مصر سے تحفے کے طور پر ہر سال غلاف کعبہ بھجوایا جاتا تھا، لیکن سن 1962 میں جب غلاف کعبہ بندرگاہ پر پہنچا کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر سعودی عرب میں سن 1962 میں شاہ سعود نے شاہ فیصل کو غلاف کے لیے کارخانہ لگانے کا حکم دیا اور اس کارخانے کو کسوہ فیکٹری کا نام دیا گیا اور اس کسوہ فیکٹری کے اندر غلاف تیار کرنے کے لیے اس زمانے کی ایڈوانس مشینیں رکھی گئی۔ اس طرح خانہ کعبہ کا غلاف اب مکہ شہر میں ہی تیار کیا جانے لگا۔ اس کارخانے کے اندر غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات 3 لائنوں میں منقش کر کے لکھی جاتی ہیں۔ پہلی لائن میں یا اللہ، اس کے
दो नामों के साथ लिखा जाता है, यानी पहला या हन्नान जिसका मतलब है बंदों पर मेहरबान, और दूसरा नाम या मन्नान जिसका मतलब है अता करने में जबरदस्त। दूसरी लाइन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आखिरी रसूल है। तीसरी लाइन में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम जिसमें कहा गया है कि अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह हर किस्म के नुक्स से पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तीनों लाइन इसके ऊपर मुनक्कश करके बड़ी मेहनत से लिखी जाती है। गिलाफे काबा की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम, सोना और चांदी की तारें जर्मन और इटली से लाई जाती है। रियासत शुऊनुल हरमैन की सरकारी वेबसाइट पर इस गिलाफ की तैयारी के बारे में जो मालूमात दी गई है उनके मुताबिक गिलाफे काबा को बनाने के लिए इटली से लाए जाने वाले रेशमी धागे आला मेयार की ग्रेड यानी A5 के होते हैं और इनकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है जो मजबूती और लचक की जमानत देती है। एक रेशम का धागा अलग अलग टेस्ट पास करता है जिसमें थ्रेड टेस्ट से लेकर मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग, धोते हुए रंग उतरने और धात की तारों के साथ इस्तेमाल तक के टेस्ट शामिल होते हैं। गिलाफे काबा के लिए बेहतरीन क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए शाह अब्दुल अजीज कम्प्लेक्स में एक तजर्बाकार टीम और टेस्टों की निगरानी करती है। इस गिलाफ की तैयारी पर लागत का तखमीना लगभग 2 करोड़ सऊदी रियाल होता है जो कि इंडियन रुपीस के एतबार से तकरीबन 50 करोड़ बैठता है और मौजूदा एदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 3.4 मिलियन पाउंड होता है, यानी तारीख का सबसे महंगा गिलाफ होता है। इस गिलाफ की तैयारी के अमल की निगरानी 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स करते हैं जिसमें बेहतरीन काबिलियत, तजर्बा, साइंसी और अमली काबिलियत रखने वालों को मस्जिद नबवी और खानाए काबा के उमूर के लिए मुलाजमत पर रखा जाता है। रेशम को सियाह और सब्ज रंगों में रंगा जाता है और गिलाफ की तैयारी के दौरान खुसूसी केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हज के मौके पर गिलाफे काबा को तकरीबन 3 मीटर तक ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे की जगह को सफेद रंग के सूती कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि किस्वा साफ रहे और फटने से महफूज रह सके। गिलाफे काबा की तैयारी के लिए कायम करदा किस्वा कारखाने के अंदर 200 माहिर कारीगर काम करते हैं। इन तमाम का ताल्लुक सऊदी अरब से ही होता है। वो अपने शोबे के माहिर और आला तरबियत याफ्ता होते हैं। गिलाफ की तैयारी का काम 8 महीने में मुकम्मल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने गिलाफ का क्या किया जाता है। नाज़रीन, पुराने गिलाफे काबा को उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। कई निजी वेबसाइट्स भी इंतहाई महंगे दामों पर इस गिलाफ के छोटे छोटे टुकड़े फरोख्त करती हैं। खानाए काबा के गिलाफ का रंग मुख्तलिफ हुक्मरानों और खुलफाए राशिदीन के दौर में बदलता रहा है। किस्वा नामी ये गिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सफेद हुआ करता था। इसके बाद इसे सुर्ख, फिर सब्ज और आखिरकार इसको काले रंग में तब्दील कर दिया गया है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत में किस्वे को सफेद रंग के मिस्री कपड़े से तैयार किया जाता था और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु का दौर आया जिसमें खानाए काबा को ढांपने के लिए सुर्ख रंग का किस्वा इस्तेमाल किया गया। सल्जूकियों के दौर में खानाए काबा को ढांपने के लिए सुनहरे भूरे रंग का किस्वा इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर उसके बाद भी अब्बासी खलीफा अन्नासिर के दौर में खानाए काबा को सजाने के लिए सब्ज रंग का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था। खलीफा अन्नासिर के दौर से आज तक सुनहरी कढ़ाई वाला सियाह रेशमी कपड़ा किस्वा के तौर पर आज तक इस्तेमाल होता चला आ रहा है।
اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا فضول خرچے کے اندر آتا ہے، کیوں نہ یہی کپڑا غریبوں کے تن پوشی پر صرف کیا جائے، تو اس کا جواب ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے جو بخاری، ابن ماجہ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صاحب کعبے کے نگراں حضرت شیبہ کے پاس کچھ روپے لے کر آئے اور اس مقدس گھر کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ حضرت شیبہ نے پوچھا، کیا یہ تم اپنی طرف سے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک شخص کا ہدیہ ہے جو اس نے میرے سپرد کیا تھا، میرا اپنا مال ہوتا تو میں ہدیہ نہ کرتا۔ اس پر شیبہ نے کہا کہ جہاں تم بیٹھے ہو اسی جگہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کعبے کے خزانے میں رتی بھر بھی سونا اور چاندی نہیں رہنے دوں گا، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یعنی مسلمان فقیروں کے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے دونوں محبوب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ دونوں یقیناً حق کی راہ پر چلنے والے لوگ تھے، لہٰذا میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ پھر انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے سونے اور چاندی کو فقراء کے درمیان تقسیم نہیں کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اگر سونے اور چاندی کی وہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح باقی رہنے دی جو خانہ کعبہ کے لیے زمانہ جاہلیت میں ہدیے کے طور پر دی گئی تھی، تو غلاف کعبہ پر جو مال خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی کی تعریف میں کیسے آ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی وجہ سے علماء اسلام میں کبھی خانہ کعبہ کے ریشمی غلاف پہنانے کے جائز اور ناجائز ہونے پر اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ریشمی غلاف پہنانے کا یہ عمل چلا آ رہا ہے اور اس مسئلے میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ اخیر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔